بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسماء یہودیہ کا قتل 26 رمضان المبارک سن 2 ہجری۔ اسماء عین صاد میم الف ما۔ اسماء ایک یہودی عورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہج میں اشعار کہا کرتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتی تھی اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتی تھی، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے برگشتہ کرتی تھی۔ ہنوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس نہ ہوئے تھے کہ پھر اسی قسم کے اشعار کہے۔ عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنتے ہی جوش آ گیا اور یہ منت مانی کہ اگر اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے صحیح سالم واپس آ گئے تو اس کو ضرور قتل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے مظفر و منصور صحیح و سالم واپس تشریف لائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب کے وقت تلوار لے کے روانہ ہوئے اور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ چونکہ نابینا تھے اس لیے اسماء کو ہاتھ سے ٹٹولا اور بچے جو اس کے ارد گرد تھے ان کو ہٹایا اور تلوار کو سینے پر رکھ کے اس زور سے دبایا کہ پشت سے پار ہو گئی۔ نظر پوری کر کے واپس ہوئے اور صبح کو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی اور واقعے کی اطلاع دی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اس بارے میں کچھ مواخذہ تو نہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس بارے میں تو 2 بھیڑوں بھی سر نہ ٹکرائیں گی، یعنی یہ ایسا فعل ہی نہیں کہ جس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف اور نزاع کر سکے۔ انسان تو درکنار، بھیڑ اور بکریاں بھی اس میں اپنے سینگ نہ ٹکرائیں گی۔ پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا قتل کیا کہیں قابل مواخذہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو بلکہ اعظم قربات اور افضل عبادات میں سے ہے جس میں کوئی نزاع ہو ہی نہیں سکتا۔ جانور بھی اس کو حق سمجھتے ہیں۔ مصنف حماد بن سلمہ میں مذکور ہے کہ یہ عورت ایام ماہواری کے خون آلود کپڑے مسجد میں لا کر ڈالا کرتی تھی۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے بے حد مسرور ہوئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ مدد کی ہو تو عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نابینا کو دیکھو تو صحیح کہ کس طرح چھپ کر اللہ کی اطاعت کے لیے روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو نابینا نہ کہو، یہ تو بینا ہیں، یعنی ظاہراً اگرچہ نابینا ہیں مگر دل کے بصیر اور بینا ہیں۔ رمضان المبارک کی 5 راتیں باقی تھیں جس وقت یہ عورت قتل کی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کو اس بینا کے پاس لے چلو جو بنی واقف میں رہتا ہے، اس کی عیادت کریں گے۔ غزوہ کرکراء القدر۔ غزوہ بدر کی مراجعت کے بعد شوال میں سلیم اور غطفان کے اجتماع کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 آدمیوں کے ساتھ خروج فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ قدر پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پا کر منتشر ہو چکے ہیں۔ 3 روز قیام فرما کر بلا جدال و قتال واپس آ گئے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ ان کے تعاقب میں روانہ فرمایا جو غنیمت میں 500 اونٹ لے کے واپس ہوا۔ بقیہ شوال اور ذی قعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور اسی عرصے میں اسیران بدر فدیہ لے کر رہا کیے گئے۔ قتل ابی افق یہودی۔ شوال ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو افق یہودی کے قتل کے لیے روانہ فرمایا۔
ابو افق مذہباً یہودی تھا، بوڑھا تھا، 120 سال کی عمر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہج میں شعر کہتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار میں برائی بیان کرتا تھا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر برانگیختہ کرتا تھا، یعنی جوش دلایا کرتا تھا۔ اس کی دریدہ دہنی حد سے گزر گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کون ہے جو میرے لیے یعنی محض میری عزت و حرمت کے لیے اس خبیث کا کام تمام کرے؟ سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے ہی سے منت مانی ہوئی ہے کہ ابو افق کو قتل کروں گا یا خود مر جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے روانہ ہو گئے۔ گرمی کی رات تھی، ابو افق غفلت کی نیند سو رہا تھا۔ پہنچتے ہی تلوار اس کے جگر پہ رکھی اور اس زور سے دبایا کہ پار ہو کر بستر تک پہنچ گئی۔ ابو افق نے ایک چیخ ماری، لوگ دوڑے مگر کام تمام ہو چکا تھا۔ غزوہ بنی کین کا 15 شوال یوم شنبہ سن 2 ہجری۔ بنی کین کا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برادری کے لوگ تھے، نہایت شجاع اور بہادر تھے، زرگری یعنی زیور بنانے کا کام کرتے تھے۔ شوال کی 15 یا 16 تاریخ کو بروز شنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور سب کو جمع کر کے وعظ فرمایا اور یہ فرمایا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، جیسے بدر میں قریش پر خدا کا عذاب نازل ہوا کہیں اسی طرح تم پر نہ نازل ہو۔ اسلام لے آؤ، اس لیے کہ تحقیق تم خوب پہچانتے ہو کہ میں بالیقین اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں، جس کو تم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہو اور اللہ نے تم سے اس کا عہد لیا ہے۔ یہود یہ سنتے ہی مشتعل ہو گئے اور یہ جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غرے میں ہرگز نہ رہیں کہ ایک ناواقف اور نا تجربہ قوم یعنی قریش سے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے، واللہ اگر ہم سے مقابلہ ہو تو خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو بنی کین کا اور بنی قریظہ اور بنی نذیر سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو کسی قسم کی مدد دیں گے، مگر سب سے پہلے بنی کین کا نے عہد شکنی کی اور نہایت درستی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور آمادہ جنگ ہو گئے۔ یہ لوگ مضافات مدینہ میں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے بجائے ابو لبابہ بن عبد المنذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما کر بنی کینکا کی طرف خروج فرمایا۔ ان لوگوں نے قلعہ میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شوال سے لے کر غرہ ذی القعدہ تک ان کا محاصرہ فرمایا۔ بالآخر مجبور ہو کر 16ویں روز یہ لوگ قلعے سے اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشکیں باندھنے کا حکم دیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کی الہا و زاری کی وجہ سے قتل سے تو درگزر فرمایا، مگر مال و اسباب لے کر جلا وطنی کا حکم دے دیا اور مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ 1 خمس خود لیا اور 4 خمس غانمین پر تقسیم فرمائے۔ بدر کے بعد یہ پہلا خمس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لیا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی کینکا سے میرے حلیفانہ تعلقات تھے۔ ان کی اس شرارت اور بد عہدی کو دیکھ کر ان سے قطع تعلق کر لیا اور ان سے تبرہ اور بیزاری کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دشمنوں سے بری اور بیزار ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست اور حلیف بناتا ہوں اور کافروں کی دوستی اور عہد سے بالکل یا بری اور علیحدہ ہوتا ہوں۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی محبت ضروری ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے عداوت و نفرت، بیزاری اور برات کا اعلان بھی ضروری ہے۔
غزوہ سویق 5 ذی الحجہ سن 2 ہجری۔ بدر سے جب مشرکین کا ہزیمت خوردہ لشکر خائب و خاسر مکہ پہنچا تو ابو سفیان بن حرب نے یہ قسم کھائی کہ جب تک مدینے پر حملہ نہ کر لوں گا اس وقت تک غسل جنابت نہ کروں گا۔ چنانچہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے شروع ذی الحجہ میں 200 سواروں کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مقام عریض میں پہنچ کر جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، ایک کھجور کے باغ میں گھسے۔ وہاں 2 شخص زراعت کے کام میں مصروف تھے، ایک شخص انصار میں سے تھے اور دوسرا ملازم تھا۔ ان دونوں کو قتل کیا اور کچھ درخت جلائے اور سمجھے کہ ہماری قسم پوری ہو گئی اور بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو بتاریخ 5 ذی الحجہ یوم یکشنبہ 200 مہاجرین اور انصار لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہوئے، مگر کوئی ہاتھ نہ آیا۔ یہ لوگ پہلے ہی سے نکل بھاگے تھے۔ چلتے وقت بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کے جو تھیلے ہمراہ لائے تھے وہ چھوڑ گئے، وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق یعنی ستو والا غزوہ ہے۔ عید الاضحیٰ 9 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سویق سے واپس ہوئے اور 10 ذی الحجہ کو 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی اور 2 مینڈھے قربانی کیے اور مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی یہ پہلی بقر عید تھی۔ نکاح سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمائی۔ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سعادت کے حصول کی خواہش ظاہر فرمائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سقوط فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ بعد ازاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے لیے صاحبزادی کا پیام دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مخلصانہ اور خیرخانہ مشورے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب نزول وحی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیام کو منظور فرما لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیام دینے کا ارادہ کیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ واللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ شادی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور مکارم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الطاف اور مہربانیوں نے ہمت دلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استدعا پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز بھی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زرہ جو تم کو جنگ بدر میں ملی تھی وہ کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے وہی زرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مہر میں دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کیا اور وہ تمام درہم لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے خوشبو اور کپڑوں کا انتظام کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی کو جہیز میں جو سامان دیا وہ یہ تھا: ایک لحاف اور ایک چمڑے کا گدا جس میں بجائے روئی کے کسی درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، اور 2 چکیاں اور 1 مشکیزہ اور 2 مٹی کے گڑھے۔ جب عروسی کا وقت آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کوئی مکان لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکان کرائے پر لے لیا اور اسی میں عروسی فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان مانگ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو شرم آتی ہے
کسی طرح یہ خبر حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم جو آپ لے لیں وہ اس سے کہیں زیادہ محبوب ہوگا جو چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا، اللہ تجھ میں برکت دے۔ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری جگہ منتقل ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے مکان میں لا کر اتارا۔ غزوہ غطفان سن 3 ہجری۔ غزوہ سویق سے واپسی کے بعد بقیہ ذی الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہے۔ اس اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بنی ثعلبہ اور بنی محارب جو کہ قبیلہ غطفان کی شاخیں ہیں نجد میں جمع ہو رہے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اطراف مدینہ میں لوٹ ڈالیں، اور دعسور غطفانی ان کا سردار تھا۔ ماہ محرم الحرام سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان پر چڑھائی کی غرض سے نجد کی طرف خروج فرمایا اور مدینہ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور 450 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ غطفانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنتے ہی پہاڑوں میں منتشر ہو گئے۔ صرف ایک شخص بنی ثعلبہ کا ہاتھ آیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام لے آیا۔ سفر کا پورا مہینہ وہیں گزرا لیکن کوئی شخص مقابلے پر نہ آیا۔ بلا جدال و قتال ربیع الاول میں مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اس سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ راستے میں بارش ہو گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کپڑے بھیگ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑے ایک درخت پر سوکھنے کے لیے ڈال دیے اور خود اس درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ وہاں کے اعراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ اعراب یعنی وہاں کے دیہاتی لوگوں نے اپنے سردار دعسور سے، جو ان میں بڑا بہادر تھا، یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے تنہا لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے اصحاب منتشر ہیں، تو جا کر ان کو قتل کر آ۔ دعسور نے ایک نہایت تیز تلوار لی اور برہنہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ آج تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام نے اس کے سینے میں مکہ مارا، اسی وقت تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لی اور دعسور سے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ اب تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ کوئی نہیں، اور اسلام لے آیا اور یہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ وعدہ کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے کوئی فوج جمع نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعسور کو اس کی تلوار واپس کر دی۔ دعسور تھوڑی دور چلا اور واپس آیا اور یہ عرض کیا کہ واللہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں۔ دعسور جب اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ جو بات تو کہہ کر گیا تھا وہ کہاں گئی؟ اس پر دعسور نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ اس طرح غیب سے میرے سینے میں ایک مکہ لگا جس سے میں چت گر پڑا۔ اس طرح گرنے سے میں نے پہچان لیا اور یقین کر لیا کہ وہ مکہ مارنے والا کوئی فرشتہ ہے، اس لیے میں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، اور اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب ایک قوم نے یہ قصد کیا کہ تم پر ہاتھ چلائیں تو اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے۔ امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی قسم کا واقعہ اور قصہ